کتاب سب سے زیادہ عظمت والی کتاب کے نازل فرمانے کے لیے اللہ پاک نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ کون سا مہینہ بولو؟ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کی عظمت کا اسی سے اندازہ لگاؤ کہ قرآن کے نازل فرمانے کے لیے اللہ نے شوال کا، ذی قعدہ کا، ذی الحجہ کا اور دوسرے مہینوں کا انتخاب نہیں فرمایا، انتخاب فرمایا تو رمضان کا فرمایا۔ پھر فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، پر جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھے۔ کیا کرے بولو؟ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو معمولی بیماریوں کے بہانوں کے نام پر رمضان کا روزہ قضا کرتے ہیں، یا تو رکھتے ہی نہیں اور یا تو بعد میں کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں، سنو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صامہ او کما قال۔ کہ رمضان کا ایک روزہ اگر بلا شرعی مجبوری کے کسی نے چھوڑ دیا تو اگر اس کے بدلے میں پھر وہ ساری عمر روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے والی برکت نہیں مل سکتی، چاہے ساری زندگی روزہ رکھتا ہے۔ رمضان ہے میرے بھائیو، اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ آج جس کو دیکھو بولے کوئی شوگر کے نام پہ، کوئی فلاں بیماری کے نام پر معمولی بہانوں سے رمضان کا روزہ قضا کر۔ میرے بھائیو ایک زمانہ ایسا تھا، ہمارے بزرگوں نے ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ رمضان کی عظمت، رمضان کے روزے کی عظمت، رمضان میں عبادات کا اہتمام، ایسا معاشرہ بنایا تھا، ایسا ماحول بنایا تھا کہ اس رمضان میں غیر مسلم بھی مسلمان کے سامنے کھاتا پیتا نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بھی ہمارے آپ کے رمضان کا اور روزے کا احترام کرتے تھے اور اس احترام میں ہمارے آپ کے سامنے کھاتے نہیں تھے۔ اور اس پر ایک عجیب واقعہ یاد آیا، آپ کو سناؤں، مگر پہلے ارادہ کرو کہ رمضان کی عظمت دل میں پیدا کرو، رمضان کا احترام کرو۔ اور یاد رکھو رمضان کا سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دے۔ اللہ پاک نے یہ رمضان کا روزہ ہمیں جو فرض کیا، عطا فرمایا اسی لیے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ فرمایا لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے گناہ چھوٹ جائیں۔ مگر دیکھ لو تقریباً آدھا حصہ گزر رہا ہے، کتنے گناہ چھوٹے۔ رمضان کے علاوہ موبائل کی مستیاں رات بھر چلتی تھیں، آج بھی چل رہی۔ رمضان کے علاوہ رات کو پاگلوں کی طرح موٹر سائیکل پہ رات بھر پھرا کرتے تھے، آج بھی پھر رہے۔ کیا رمضان کا احترام کیا آپ نے؟ اور یہ اصول یاد رکھو کہ جو زمانے بابرکت ہوتے ہیں، جو جگہیں بابرکت ہوتی ہیں، جو گھڑیاں بابرکت ہوتی ہیں، ان میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ نے نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا۔ فرض کا ثواب کتنا ہوا بولو؟ 70 فرض کے برابر۔ اور نفل کا ثواب رمضان میں کیا کیا؟ تو اس کا آپ نے کیا احترام کیا بولیے؟ جب اللہ پاک نے رمضان میں نفل کا بھاؤ بڑھا دیا تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ رمضان میں نفل کثرت سے پڑھنا چاہیے اور زیادہ پڑھنا چاہیے کہ کھا پی کے سو جانا چاہیے؟ رمضان میں اللہ نے نفل کا بھاؤ فرض کے برابر کر دیا، لہذا نوافل کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان میں اگر آپ اشراق چاشت عام دنوں میں نہیں پڑھتے تو رمضان میں پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ چاشت کی صرف 2 رکعت نفل کوئی پڑھ لے گا تو اسے 10 لاکھ نیکیاں ملتی۔ یہ عام دنوں کا بھاؤ ہے، پھر رمضان میں کتنا بھاؤ ہوگا بولو؟
تو اللہ پاک جب کوئی آفر کر رہے ہیں، بھاؤ بڑھا رہے ہیں، تو اس کا تقاضا سمجھو کہ تقاضا کیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان میں فرائض کو اہتمام کے ساتھ کرو، پہلے سے آ کے بیٹھو، پہلی صف میں بیٹھو، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرو، نہایت خشوع خضوع کے ساتھ فرائض پڑھو، اور نوافل نہیں پڑھتے تھے تو اب شروع کرو۔ بولو کرو گے؟ کیا بتائے؟ چاشت کی آپ پڑھیں گے صرف 2 رکعت تو کتنا ثواب ہے بولو؟ اور اس کا آپ کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہ چاشت پڑھنے کا آخری ٹائم زوال سے پہلے پہلے تک، لہذا جب آپ سو کے اٹھتے ہیں اس وقت بھی چاشت کا ٹائم رہتا ہے۔ آپ نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کے بندو جب وضو کرو 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ پتہ ہے جب آدمی نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ڈگری ملتی ہے۔ جیسے تمہارے سب دنیا کی ڈگری نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ڈپلوما، یہ سب 10ویں 12ویں کیا کیا، ایسی آخرت کی ایک بہت بڑی ڈگری ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ پہلے ارادہ کرو، کثرت کرو گے تو بتاؤں گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جب آدمی نوافل کی کثرت کرتا ہے، خوب اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچیں، محبوبیت، اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت کسی کو عطا فرما دے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ تو یہ اللہ کی محبوبیت کس عمل پر مل رہی بولو؟ کثرت نوافل پر۔ پھر حدیث پاک میں وضاحت ہے کہ وہ آدمی جو کثرت نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کی محبوبیت کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب وہ اللہ کا VIP بندہ ہو گیا، مخصوص ہو گیا، اب اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اس کے ہر کام کے ساتھ رہے۔ اللہ ہاتھ بنتے ہیں، کان بنتے ہیں، یہ مطلب تھوڑی ظاہری طور سے اللہ کے کوئی ہاتھ کان نہیں، مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی خصوصی مدد اس کے ساتھ رہتی، اللہ کی خصوصی رحمت اس کے ساتھ رہتی، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ بتاؤں اللہ کے ولی کا کیا مقام ہوتا ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، سنو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو غیر تھا، اس سے حضرت کا مناظرہ چل رہا تھا۔ غیر کسے کہے؟ جو اللہ کا قائل نہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتا۔ تو حضرت جو ہے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ ایک ہیں، اللہ موجود ہیں، اس کے دلائل دے رہے تھے۔ وہ اس کی کاٹ کر رہا تھا، پھر حضرت دلیل دے رہے، پھر اس کی کاٹ کر رہا، بہت دیر تک بحثہ بحثی ہوتی رہی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو آخر میں یہ طے ہوا کہ اچھا بھائی اب دلیلیں مت دو، اب چلو دوسرے انداز سے حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہا کس طرح؟ کہا آگ جلواؤ، خوب آگ بلند کرو، خوب روشن ہو جائے، چلو تم بھی اپنا ہاتھ ڈالو، ہم بھی اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں۔ دونوں آدمی اپنے اپنے ہاتھ ڈالیں گے آگ کے اندر، اور آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد جس کا ہاتھ بچ گیا یوں سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہے، اور جو جل گیا وہ سمجھیں گے وہ باطل پر۔ چلو اب اس انداز سے فیصلہ کریں۔ تیار ہو گیا، سامنے والا بھی تیار ہو گیا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی تیار۔ توجہ سے سنو، دیکھو جب کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا کتنا احترام فرماتے ہیں اور کتنی اس کی باتوں کی لاج رکھتے ہیں، کتنا لحاظ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب آگ روشن ہو گئی تو حضرت نے بھی اپنے ہاتھ کو ڈالا، اور حضرت کے ساتھ ہی وہ دہریہ جو خدا کا انکار کرتا تھا اس نے بھی ساتھ، حضرت کے ساتھ ہی ساتھ اس نے بھی اپنا ہاتھ ڈالا۔ پر عجیب بات یہ ظاہر ہوئی کہ دونوں نے ہاتھ ساتھ میں ڈالے اور دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جلا، نہ حضرت کا ہاتھ جلا نہ اس کا ہاتھ جلا۔ اس کا ہاتھ نہیں جلا تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن حضرت کا ہاتھ نہیں جلا، اس پر حضرت کو بہت شرمندگی ہوئی اور بہت ملامت پریشانی ہوئی، روتے ہوئے سجدے میں گر گئے کہ اللہ میں 70 سال سے آپ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ پیشانی میں آپ کے سامنے ٹیک رہا ہوں، آپ ہی کو اپنا معبود برحق مانتا ہوں، یہ تو آپ کو نہیں مانتا۔ تو بظاہر تو پبلک ہم دونوں کو برابر سمجھے گی، اس کا ہاتھ نہیں جلا تو میرا نہیں جلا، میرا نہیں جلا تو اس کا نہیں جلا، تو یہ بظاہر تو پبلک دونوں کو برابر سمجھ رہی، حالانکہ میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو آپ کو ماننے والا ہوں، یہ کیا بات ہے؟
میرا ہاتھ نہیں جلا، اس کا نہیں جلا، اس کا نہیں جلا، میرا نہیں جلا، بظاہر دونوں برابر نظر آ رہے۔ تو روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے یوں فریاد کرنے لگے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ سنو اللہ کے ولی کا اللہ کا کیا مقام ہوتا۔ جواب آیا، الہام ہوا، ارے مالک اس دہریے سے بول، اگر اس کے اندر ہمت ہے تو اکیلے اپنا ہاتھ ڈال کے ہاتھ میں ڈال کے آگ میں ڈال کے دکھا دے۔ تیرا میرے نزدیک اتنا بلند مقام ہے کہ جب اس نے تیرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو ڈال دیا تو تیرے احترام میں نے اس کے ہاتھ کو جلنے سے بچا دیا۔ اب اس کو بولو اس کو ہمت ہے، اکیلے اپنا ہاتھ ڈال کے دکھاتا۔ میرے بھائیو، اللہ کا ولی بن جائے آدمی تو اللہ کا یہ مقام۔ تو اللہ کی ولایت کیسے ملتی ہے، اس کے بہت سے راستے ہیں۔ ایک راستہ میں بتا رہا ہوں، کیا بولو؟ نوافل کا اہتمام کثرت سے، اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، اوابین مغرب کے بعد کی کم از کم 6 رکعت اوابین، 2 سنت پڑھتے ہی ہو، 4 رکعت اور پڑھ لو، اوابین پڑھنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اگر مغرب کے بعد کوئی 6 رکعت اوابین پڑھ لے گا تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بولو معاف۔ بولو پڑھو گے؟ اور تہجد کا کیا حال ہے؟ ساری نوافل میں سب سے افضل نفل کون سی؟ بولو تہجد کی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ تہجد کا مرتبہ تراویح سے بڑھ کر ہے۔ پر کتنی عجیب بات ہے کہ تراویح آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں اور تہجد کی 8 رکعت بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ تہجد کی 8 رکعت عام پڑھا کرتے تھے، یعنی رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ پھر رمضان میں تو نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے کتنے بھائی رمضان میں سحری کے وقت بیدار بھی رہیں گے، جاگیں گے بھی، سحری کھا کے فارغ ہو گئے، بیٹھے ہیں، ابھی تہجد کا ٹائم بھی ہے، پر بیٹھ کے گپا شروع کر دیں گے، تہجد نہیں پڑھتے۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں آخری لفظ ہے من حرم فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل، کا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان میں بھی اللہ کی اس خاص رحمت سے محروم ہو جائے۔ اپنی بدبختی کو چیک کرنا ہو تو دیکھو رمضان میں تم فالتو پھرتے ہو کہ نوافل پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو کہ گپا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ آدھا رمضان تقریباً گزر گیا، ہمارے حالات میں کیا چینجنگ، کیا تبدیلی آئی؟ بولو۔ سب ارادہ کرو کہ آج سے تہجد کی بھی پابندی کریں، کرو گے؟ کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ کم از کم 8 تو پڑھو، اس لیے کہ آپ تو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور تہجد کا مرتبہ تراویح سے پڑھ کر۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ولایت کیسے حاصل ہو، بندہ ولی کیسے بن جائے، VIP اور مقرب بندہ کیسے بن جائے، اس کے سب راستے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک راستہ کیا بتایا؟ نوافل کی کثرت کی عادت ڈالو۔ اولیاء اللہ کے حالات میں لکھا ہے کوئی روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے، کوئی 500 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے امام تھے، چیف جسٹس تھے، فقہ کے بہت سارے مسائل ڈسکس سب ان کے سب ذمہ کام تھا، ان سب کے باوجود لکھا ہے ان کے معمولات میں تھا کہ روزانہ 200 رکعت نفل کتنی پڑھتے تھے؟ بولو۔ یہ رمضان کا نہیں ہے، روز کا معمول، کہ وہ جانتے تھے کہ کثرت نوافل وہ چیز ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کا کان بن جاتے ہیں، اللہ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ پھر دوسری چیز میں نے کیا بتائی؟ اللہ کا محبوب بننا ہے تو گناہ چھوڑ دو، اور خاص طور سے رمضان میں گناہ کرنا یہ بہت بڑے اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینا۔ میں نے بتایا کہ جو زمانے بابرکت ہوتے ہیں اس میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔ ایسی جو جگہیں بابرکت ہوتی ہیں، جیسے مکہ ہے مکرمہ حرم شریف میں 1 نیکی 1 لاکھ کا ثواب ہے، اسی طریقے سے گناہ کا وبال بھی وہاں زیادہ ہے۔ مثلا کوئی آدمی چوری کرے، کہیں بھی چوری کرے حرام ہے، مگر مکے میں پہنچ کے چوری کرے۔ کوئی آدمی شراب پیے، کہیں بھی شراب پیے حرام ہے، زنا کرے، کہیں بھی زنا کرے حرام ہے، لیکن مکے میں اور حرم شریف میں زنا کر رہا ہے، اب وہ بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم ہے، خطرہ ہے کہیں فوری خدا کا عذاب آ جائے۔ ایسی میرے بھائیوں یہ موبائل کی مستیاں، موبائل میں نامحرم لڑکی کا فوٹو دیکھنا، چیٹنگ کرنا، کیا کیا سب یاشی، وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہو، یہ ہر مہینے میں حرام ہے۔
اور رمضان میں بھی اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ خطرہ ہے کہیں آنکھ کی روشنی چھین لی جائے، آپ کے ہاتھ ڈنج ہو جائیں، کہیں آپ زمین میں دھسا دیے جائیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، یہ حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میری اس امت پر ایسا عذاب آئے گا کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی، آسمان سے پتھروں کی بارش کا عذاب ان پر آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا، کس عمل کی وجہ سے ہوگا؟ فرمایا جب میرے امت میں گانے باجے عام ہو جائیں، گانے والیاں عام ہو جائیں، گانے والے عام ہو جائیں اور شراب عام ہو جائے۔ یہ موبائل کے راستے سے کتنے گانے پھیل رہے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو کہ آپ کا سال اچھا گزرے تو رمضان اچھا گزار۔ لکھا ہے کہ رمضان پورے سال کا قلب ہے، قلب دل۔ اگر رمضان آپ نے صحیح گزار دیا تو اس کی برکت سے آپ کا پورا سال صحیح گزرے۔ یہ پورے سال کی کمائی کا مہینہ ہے، پورے سال عزت سے، عافیت سے، سکون سے، بغیر ٹینشن کے روزی کے دروازے کھلے رہیں، محبتیں آپس میں رہیں، سب نعمتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے بھائیو رمضان کو صحیح گزار لو۔ صحیح گزارنے کے لیے کیا کرنا؟ روزہ رکھ لو، نفل پڑھ لو اور گناہ سے بچ لو، بس یہ 3 کام ہے۔ روزہ رکھ لو، نفل کا اہتمام کرو اور کیا کرو؟ اور گناہ سے بچو، ہر طرح کے، آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، دل کے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ۔ اور زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں وہ 2 راستے سے ہوتے ہیں، آنکھ سے اور زبان سے۔ بس آدمی یہ 2 راستوں کی ناکہ بندی کر لے، نگرانی کر لے۔ زبان سے کوئی حرام چیز تو بولیں گے نہیں، فالتو بھی نہیں بولیں گے، فضول بھی نہیں بولیں گے۔ اسی طریقے سے آنکھ سے کوئی حرام تو دیکھیں گے نہیں، فضول بھی نہیں دیکھیں گے۔ بس اس کی پابندی کر لو، پھر آپ کے وقت میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے اکابرین کے، اولیاء اللہ کے ایسے ایسے واقعات ہیں۔ مرکز میں ایک بزرگ تھے نظام الدین میں، حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی شاگرد نے کہا حضرت آپ کے رمضان کے معمولات کیا ہیں؟ کہا لکھو۔ فرمایا رمضان میں روزانہ 1 گھنٹہ سبق پڑھاتا ہوں، حدیث شریف کا سبق پڑھاتے تھے وہ، اور 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ رمضان میں تلاوت تو کرتے، ذکر نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں تو تلاوت نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور نصیحت فرما رہے ہیں علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل، ایک ہی حدیث میں دونوں بات۔ حضور فرمانے کہ اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کو بھی اپنے اوپر لازم کر لو اور اللہ کے ذکر کو بھی لازم کرو۔ ایک روایت میں ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، کہ رمضان میں ذکر کرنے والا تو بخشا جائے۔ حضرت فرمانے 1 گھنٹہ سبق پڑھاتا ہوں اور 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں۔ کتنی دیر بولو؟ اور اس کے ساتھ 40 پارے تلاوت کرتا ہوں روزانہ۔ اور اس کے ساتھ بولے مرکز میں آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت بھی کرتا ہے۔ آپ غور کرو، یہ بھی قریب کے آدمی ہے، کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا، کوئی صحابہ اور تابعی کے زمانے کا قصہ نہیں سنا رہا۔ آپ غور کرو، کیا آپ بھی ایسا کر سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں کر سکتے ہو، ناممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی تھوڑی تھے، وہ بھی اللہ کے ایک ولی تھے، آپ بھی ہیں۔ بس جو میں نے عمل بتایا ویسا کر لو گے۔ کیا؟ حرام تو کرنا نہیں، فضول بھی دیکھنا اور فضول بولنا چھوڑ دو، لایانی بولنا چھوڑ دو، لایانی دیکھنا چھوڑ دو، تو آپ کے وقت میں بھی اتنی برکت ہو سکتی ہے کہ آج آپ بھی 40 پارے 24 گھنٹے میں آرام سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، مگر حرام تو دیکھنا نہیں، حرام تو بولنا نہیں، فضول اور لایانی دیکھنا اور بولنا بھی چھوڑ دو۔ اب وہ لایانی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہوگا۔ میں یہاں سے بمبئی جاتا ہوں، تمہارے کرناٹک سے میرے پاس فون آتا، ہلو حضرت کیسے ہیں، کھانا کھایا، ناشتہ کیا؟ اب میں پوچھتا ہوں اچھا اگر میں نے ناشتہ نہیں کیا تو وہاں سے آپ ناشتہ بھیجیں گے میرے لیے؟ بتائیے کیا فضول لایانی نہیں؟ آپ مجھے فون کر رہے ہیں، آپ مجھ سے کوئی حدیث پوچھ لیجئے، کوئی مسئلہ پوچھ لیجئے، کوئی دین کی بات سیکھ لیجئے، اس میں آپ کو نفع مل جائے گا۔ اب یہ فالتو حضرت ناشتہ کیا، کھانا کھائیے، یہ سب لایانی۔
لایانی کی ایک مثال دیتا ہوں کسے پہلے حدیث سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کیا مطلب؟ آدمی پورا مسلمان نہیں بن سکتا، اس کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ لایانی بھی نہ چھوڑے. اب لایانی ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں، سنو. ایک بزرگ تھے، ان کے مرید کو فالتو لایانی بولنے کی عادت تھی. یہ اللہ والے اپنے پاس جو رکھتے ہیں نا، رکھ کے کیا کرتے ہیں، یوں سمجھو روحانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں، آئی سی یو میں ایڈمٹ کرتے ہیں، پھر ان کی جو بری عادتیں ہیں وہ اپنے سامنے رکھ کے چھوڑاتے ہیں. تو ایک حضرت کے مرید تھے، ان کو فالتو لایانی بولنے کی عادت تھی. حضرت نے کچھ مشق کرائی، چھوڑایا. اس کے بعد اپنے ایک دوست کے پاس بھیجا چیک کرنے کے لیے کہ حضرت یہ میرا مرید ہے، اس کو فالتو بولنے کی عادت تھی، لایانی کی عادت تھی، میں نے ذرا مشق کرایا ہے، چھوڑایا ہے، آپ ذرا چیک کر لیجئے، امتحان لے لیجئے کہ اس کی لایانی کی عادت گئی یا نہیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو، میں چیک کر لوں گا. تو حضرت کے بعد جب وہ پہنچا تو حضرت نے چیک کرنے کے لیے اس سے ایک ہی سوال کیا، کیوں بھائی تیرا نکاح ہو گیا ہے؟ اس نے جواب میں کہہ دیا میرے کو تو ایک لڑکا بھی ہے. حضرت نے فیل کر دیا، کہا ابھی اس کی لایانی کی عادت نہیں کی، ابھی اور مشق کراؤ. جب میں نے پوچھا تھا نکاح ہو گیا، اس نو میں خالی جواب دیتے ہاں یا نہیں، اس سے آگے کی بات بغیر پوچھے کیوں کہا آپ؟ ہم نے لڑکے کے بارے میں تو پوچھا نہیں تھا. یہ میں نے واقعہ سنایا تاکہ سمجھو لایانی کسے کہتے ہیں. اب اس کی روشنی میں ہم اور آپ جائزہ لیں گے تو صبح سے شام تک ہم کتنی لایانی بولتے رہتے. اس کا نقصان جانتے کیا؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو. کیوں؟ فرمایا جب اللہ کے ذکر کے علاوہ آدمی زیادہ بات کرتا ہے تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے دور وہ دل ہوتا ہے جو سخت ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کیا ہے، میں مختصر سے وقت میں ایک ہی بیان میں تمہیں کیا سمجھاؤں. ایک حدیث میں ہے لو یعلم العباد ما رمضان لتمنیت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان او کما قال. کہ اگر لوگ جان جائے رمضان کیا ہے، رمضان میں اللہ اپنی کتنی رحمتیں لٹاتے ہیں، کتنی نعمتوں کی بارش برساتے ہیں، کیا کیا نوازتے ہیں، اگر لوگ جان جائیں تو یہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہی رہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کا دن بھی قیمتی، اس کی راتیں بھی قیمتی، صبح بھی قیمتی، شام بھی قیمتی. میں نے جو حدیث پڑھی تھی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ رمضان قریب تھا تو اللہ کے رسول نے رمضان کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اتاکم شہر رمضان. اے لوگوں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. یہ کیا ہے؟ شہر برکہ، یہ نہایت برکت کا مہینہ. یغشاکم اللہ فی، اس میں اللہ اپنی اتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں کہ پوری برکتیں تمہیں ڈھانپ لیں. فینزل الرحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ویحط الخطایا، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ویستجیب فیہ الدعاء، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں کیا ہے، اللہ کے رسول تعارف کرا رہے ہیں. اس میں ایک برکت یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ کا آرڈر جاتا ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ دو، اب جاؤ، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمارے روزے دار جو بندے ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر جاؤ، آمین بولو، یہ تمہاری اب عبادت ہے رمضان. آپ سوچیے، آپ کا بھاؤ اتنا بڑھایا گیا کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو آپ کی دعا پر آمین کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور صاحب آپ کو دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی دعا قبول کی جا رہی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان میں ہم دعا مانگیں. رمضان میں کیا کریں بولو؟ اور دیر تک دعا مانگیں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے فجر کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، مانگتے مانگتے ظہر کی اذان ہو گئی. آج ہمارا نفس بیمار ہے، ہمارا دل بیمار ہے، دعا مانگنے میں دل لگتا ہی نہیں. حالانکہ دعا مانگنے کا مطلب کیا؟ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ سب کی سنتے ہیں، سب کی قبول فرماتے ہیں. اور خاص طور سے حدیث میں آتا ہے روزے دار کی دعا تو رد ہی نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی. لہذا میرے بھائیو، رمضان میں تلاوت کرو، ذکر کرو، درود پاک پڑھو.
بولو درود پاک کا ارادہ کرتے ہو تو اس پر ایک واقعہ سناؤں، سنو، ارادہ کرتے ہو؟ آج جمعہ ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اگر جمعہ کو 1000 درود شریف کوئی پڑھ لے گا تو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دی جائے۔ تمہارے بنگلور کا واقعہ سناتا ہوں، ایک بزرگ نے نقل کیا ہے کہ بولے میں دلی جانے کے لیے کرناٹکا ایکسپریس میں بیٹھا تو اس میں دیکھا ایک بڑے میاں ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، پڑھے جا رہے کچھ بات نہیں، بس تسبیح میں لگے ہوئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو وہ حضرت نے ان کو کھانے میں بلا لیا، وہ بیٹھ گئے، کھانا بھی کھا لیا، مگر بات چیت نہیں، بس کھانے سے فارغ ہوئے پھر تسبیح میں لگ گئے۔ تو جب سفر ختم ہونے لگا تو وہ حضرت نے ان سے پوچھا کہ حضرت جی کیا پڑھ رہے اتنا، کیا ہے؟ کہا میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ کہا کتنا پڑھتے ہو؟ کہا 18 سال سے میرا معمول ہے۔ کتنے سال سے؟ 18 سال سے میرا معمول ہے، میں روزانہ اللہ کے نبی پر 1000 درود شریف پڑھتا ہوں۔ اب اس پر ایک حدیث سن لو، ایک حدیث ہے من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یبشر بالجنہ، جس نے ایک دن میں 1000 درود شریف پڑھ دیا تو حدیث میں ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت کی خوشخبری اور بشارت نہ مل جائے۔ بولو سب پڑھو گے؟ خاص طور سے جمعہ کے دن حضور نے فرمایا درود پاک کی کثرت کرو۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ عام دنوں میں جب بندے درود پڑھتے ہیں تو فرشتے کے واسطے مجھے پہنچایا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جو بندے درود پڑھتے ہیں تو میں اپنی کانوں سے وہ درود کو سنتا ہوں۔ لہذا جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے؟ بولو درود پاک کا خوب اہتمام۔ پھر وہ حضرت نے بتایا کہ 18 سال سے میرا معمول ہے، میں روزانہ 1000 درود شریف پڑھتا ہوں، اگر کسی دن کچھ مس ہو گیا تو اگلے دن وہ پورا کرتا ہوں۔ تو کہا ابھی میں اپنے وہ سب معمول پورا کر رہا ہوں۔ پھر اس کی عجیب عجیب برکتیں، پھر ایک واقعہ برکت کا انہوں نے سنایا، کہا میں جو جتنا درود شریف پڑھتا ہوں اس کی ایک برکت کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میرے متعلق بعض لوگوں کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے ان سے فرمایا میرا ایک عاشق ہے، وہ فلاں جگہ رہتا ہے، جاؤ اس کو یہ رقم پہنچاؤ اور کہہ دو حج میں چلا جائے۔ بولے یہ میں جو 1000 درود شریف پڑھتا ہوں اس کی کیا کیا برکت ہے؟ ایک برکت کا ایک واقعہ انہوں نے سنایا۔ سہارنپور میں ایک بزرگ تھے مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد جس گھر سے ان کا جنازہ نکلا تو اس گھر سے خوشبو آنی شروع ہوئی۔ 1 مہینے تک خوشبو آتی رہی، 1 مہینے تک۔ تحقیق کی گئی کیا قصہ، کیا ہوا، کیوں ایسا ہے خوشبو آ رہی اور 1 مہینے تک خوشبو آ رہی؟ تو کہا حضرت کا ایک معمول تھا، ہر جمعہ کی رات میں بیدار رہتے اور ساری رات جاگ جاگ کر اللہ کے رسول پر درود پڑھتے تھے۔ تو علماء نے بتایا اس عمل کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا کہ آج ان کا انتقال ہوئے 1 مہینہ گزر گیا ہے، ابھی بھی اس گھر سے خوشبو نہیں جا رہی۔ میرے بھائیو درود پاک کی عظمت پیدا کرو اور اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھو، کم از کم 1000 تو پڑھ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی ان کا تو معمول تھا کہ روزانہ وہ 5000 درود شریف پڑھ۔ ہم لوگ 1000 بھی نہیں پڑھتے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مہینہ بولنے کا نہیں، باتیں کرنے کا نہیں، بازاروں میں پھرنے کا نہیں، کچھ نہیں، بس یہ مہینہ نیکیاں لوٹنے کا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم، اس مہینے میں اللہ تمہارا تنافس دیکھنا چاہتے ہیں۔ تنافس جانتے ہو کیا ہے؟ تنافس کہتے ہیں کمپٹیشن، مقابلہ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اس نے 10 پارہ پڑھا میں 15 پارہ پڑھوں گا، اس نے 15 پڑھا میں 20 پڑھوں گا، اس نے 1000 درود شریف پڑھا میں 2 پڑھوں گا۔ الحمدللہ میرے بعض احباب ہیں ان کا فون جمعہ کی شام کو آتا ہے کہ حضرت آج ہم نے 14000 درود شریف پڑھا، کسی کا فون آتا ہے آج ہم نے 5000 درود شریف پڑھا۔ تو خاص طور سے رمضان تو اللہ پاک تمہارا کمپٹیشن اور تمہارا نیکیوں میں مقابلہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آگے حدیث میں فرمایا وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو یہی وہ میرے بندے ہیں نا، میں نے جب انہیں پیدا کرنا چاہا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گی، مرڈر کرے گی، خون بہائے گی۔ اے میرے فرشتوں دیکھو یہ تو رکوع کر رہے ہیں، یہ تو سجدے میں ہیں، یہ تو رو رہے ہیں میرے لیے، یہ تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ تو درود پاک میں لگے ہیں، یہ تو ذکر میں لگے ہیں، دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو رمضان ایسا گزارو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کے اوپر فخر کرے۔ ہمارے اکابرین کا یہی حال تھا۔
حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ تراویح سے فارغ ہونے کے بعد وہ ساری رات قرآن سنتے، حافظ لوگ بدلتے رہتے، اب یہ آ رہے ہیں 5 پارہ سنائیں گے، اس کے بعد دوسرے آ رہے ہیں وہ 10 پارہ سنائیں گے، اس طرح سے ساری رات حضرت حافظوں سے قرآن سنتے رہتے، یعنی رمضان کی رات ان کے یہاں سونے کی رات نہیں ہوتی تھی۔ دیکھو ایک بات یاد آ گئی ہے، بہت توجہ سے سنو، آپ حضرات عمل کا ارادہ کرو تو بہت بڑا گولڈن چانس، سنہرا موقع میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سب ارادہ کرو، عمل کرو گے۔ دیکھو اگر ایک شب قدر اسی رمضان کی برکتوں میں ایک برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے، اسی رمضان میں ایک رات ایسی جسے کیا کہتے ہیں بولو؟ شب قدر کہتے ہیں۔ ایک شب قدر کی عبادت اگر کسی کو مل جائے، ایک شب قدر کی عبادت اگر کسی کو مل جائے تو کتنی سال عبادت کا ثواب ہے بولو؟ 83 برس 4 مہینہ، 83 سال۔ ایک شب قدر اگر کسی کو مل گئی تو گویا 83 برس 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا اسے۔ اب بولو آپ چاہتے ہو یہ ثواب ملے آپ کو؟ میں بہت آسان نسخہ بتاتا ہوں، میں نہیں کہتا 24 گھنٹے آپ کھڑے رہو، نہ، صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ رات رات کو بس اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں۔ اس لیے کہ شب قدر جب، میں نہیں کہتا آفس میں مت جاؤ، کاروبار چھوڑ دو، دکان بند، سب کام کرو، سب حلال کام کر سکتے ہو، کاروبار میں کرو، آفس میں جاؤ، بال بچوں کی بھی خدمت سب کرو، مگر ایسا نظام بناؤ کہ تمہاری رات مسجد میں گزرے۔ اس لیے کہ بازار میں رہ کے آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے، گھر میں رہ کے گناہوں سے بچنا مشکل، اس کے لیے اللہ کے گھر میں آ جاؤ اور گھر میں آ کے اعتکاف کی نیت کر لو، خالی رات رات کی اعتکاف کی نیت کرو، یوں رات کو داخل ہوئے مغرب میں اور اعتکاف کی نیت کر لی اور پھر فجر پڑھ کے نکلے، اس درمیان میں کھانے کا انتظام کر لو اپنے گھر سے، یا کھانا نہیں کوئی لانے والا تو جاؤ صرف کھانا کھا کے آ بھی سکتے ہو، یہ نفل اعتکاف ٹوٹتا نہیں، صرف نفل اعتکاف کا کیا مطلب؟ رات رات مسجد میں گزارو اور جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لو۔ اس لیے کہ شب قدر جب بھی آئے گی، بولو دن کو آئے گی کہ رات کو آئے گی؟ میاں دن کو تو آ ہی نہیں سکتی، جب بھی آئے گی رات ہی کو آئے گی، اور میں چاہتا ہوں آپ کو شب قدر مل جائے، اور شب قدر لینے کا آسان طریقہ ہے کہ رات رات مسجد میں گزار لو۔ بولو ارادہ کرتے ہو، کرو گے؟ جہاں بھی جس کو آسانی ہو، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اس کے گھر سے قریب جو مسجد ہو، کوشش یہ کرے کہ افطار کے بعد سے فجر تک وہ کہاں گزارے وقت؟ مسجد، اسی میں وہ اعتکاف کی نیت کر کے سو بھی سکتا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے کھا بھی سکتا ہے، خالی فالتو بولنے پر، فالتو دیکھنے پر پابندی بس۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگی؟ آپ کو شب قدر مل جائے گی، اور ایک شب قدر مل گئی تو کتنا ہے؟ 83 برس 4 مہینے کی عبادت کا ثواب۔ اس لیے میرے بھائی، اور رمضان کا جو دن، جو راتیں بچی ہیں، بس کی قدر کر لو، جو گزر گئی اس میں جو کوتاہیاں لغزشیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو کہ اللہ اتنا عظیم مہینہ آپ نے عطا فرمایا، ہم سے غفلت ہو گئی، قدر نہیں کر سکے، ہم نے سو کھا کے اور گناہوں میں گزار دیا، یا اللہ اسے معاف کر دیجئے۔ آپ یہ معافی مانگیں گے، یہ بھی آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ حدیث میں وعدہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں وعدہ ہے کہ آپ کی دعا پر عرش کے اٹھانے والے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین کہہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے سب مسائل اللہ کے سامنے پیش کرو، دیر تک دعا مانگو، تلاوت کرو۔ بس کیا حال ہوا آپ کا رمضان میں؟ جب کوئی آپ کو دیکھنا چاہے تو کبھی تلاوت کرتا ہوا دیکھے، کبھی ذکر کرتا ہوا دیکھے، اور کبھی کیا کرتا ہوا؟ اللہ سے دعا مانگتا ہوا دیکھے۔ تھک گئے تو سو جاؤ، سونے پر کوئی پابندی نہیں، مگر گناہ مت کرو، فالتو بولو نہیں، فالتو دیکھو نہیں۔ اگر ایسا رمضان گزار دو گے تو اس کی برکت سے پورا سال آپ کا عافیت سے، عزت سے، راحت سے گزرے گا، اور ایسا رمضان گزار دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیں گے، بخشش فرما دیں گے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ وہ مشہور ہے روایت کہ ہر روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ آدمیوں کو کیا کرتے ہیں؟ جہنم سے آزاد فرما۔
ہر روز ہر رات میں ہر افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ آدمی جہنم سے آزاد کیا. اور جب آخری رات ہوتی ہے تو سب کا ٹوٹل اب تک جتنوں کو اللہ نے آزاد کیا تھا وہ سب کا ٹوٹل وہ آخری رات میں جہنم سے آزاد فرما. اس لیے میرے بھائیوں یہ تو اللہ سے لینے کا مہینہ ہے, اپنی بگڑی بنانے کا مہینہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. دنیا میں ہمارے حالات کتنے خراب چل رہے ہیں, اپنے حالات کو سنوارنے اور بنانے کا مہینہ. اس کے لیے کیا بتایا میں نے؟ گناہ چھوڑ دو, فضول دیکھو مت, فضول بولو مت, بس عبادت, تلاوت, ذکر, رونا دھونا, دعا, انہی اعمال میں لگے رہو. اللہ تعالیٰ نواز دیں گے. بس جو دن راتیں بچی ہیں ان کی قدر کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی قدردانی کی بے انتہا توفیق عطا فرمائے. اس رمضان کو ہماری اصلاح کا اور پوری امت کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. اب آخر میں ایک اعلان ہے, جلدی سے سن لو. وہ میری کتاب ہے, نئی چھپ کے آئی ہے, اس کا نام ہے محنت کم ثواب زیادہ. میں جمعہ کے آخر میں چھوٹے چھوٹے اعمال بتایا کرتا تھا. اب لوگ کہتے تھے حضرت چھاپ دو اس کو. تو بعض اس میں آج لوگ چاہتے ہیں کہ میں کم سے کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع مل جائے. تو اس میں تقریباً 40 اعمال ہم نے جمع کیے ایسے. مثلاً ایک عمل ہے, وضو کے شروع میں آپ یہ پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ بسم اللہ والحمدللہ, صرف اتنا پڑھ لیں. تو حدیث میں بشارت ہے کہ جب تک آپ کا وضو باقی رہے گا فرشتے کنٹینیو آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. ایسے بہت سارے اعمال احادیث میں منتشر تھے. میں نے بڑی محنت سے اس کو جمع کیا ہے اور یہیں آپ کے بنگلور میں وہ چھپی ہے اور چھپ کے تازہ آئی ہے. یہ آپ کا مقدر ہے کہ اس وقت تھوڑی سی وہ کتاب موجود ہے. اس لیے دعا کے بعد اور یہ بھی یاد رکھو, بہت سے لوگ جمعہ کے دن سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں. یاد رکھو جمعہ کے بعد کی 4 سنت پڑھنا کم از کم مؤکدہ ہے, ضروری ہے, اس کا چھوڑنا گناہ ہے. لہذا سلام پھیر کے فوراً مت بھاگو, سنت پڑھو. پھر ایک عمل بتایا تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد اگر کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لے گا تو 1 لاکھ گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 24,000 گناہ اس کے ماں باپ کے معاف. لہذا فوراً بھاگنے کا ماحول نہ بناؤ. آپ جمعہ کی نماز کے بعد سنت پڑھو, یہ وظیفہ پڑھو, پھر دعا مانگو, پھر جاؤ. انشاءاللہ کتاب ملے گی, دونوں طرف دونوں گیٹ پہ کھڑا کروا دیا ہوں. اور اس کا جو تھوڑا سا ہدیہ ہے وہ آپ ہدیہ دے کے اس کو لے سکتے ہیں. ہم مفت میں بھی آپ کو دے سکتے تھے مگر افسوس مفت میں دے دو تو لوگ لے جا کے یوں سرہانے رکھ دیتے ہیں, قدر نہیں ہوتی. اس لیے آپ کا تھوڑا سا پیسہ لگوائیں گے تاکہ اس کتاب کی قدر ہو اور آپ پڑھیں. 40 اعمال سے زیادہ اس میں ہے, اس کو پھیلائیے, عام کیجیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.